والنازعات غرقا والناشطات نشطا۔ ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر سختی سے جان کھینچ لینے والے ہیں، اور جو بند کھولنے والے ہیں آسانی سے کھولنا۔ آیت نمبر 1 اور 2۔ النازعات اور الناشطات سے مراد سختی اور آسانی کے ساتھ جان نکالنے والے فرشتے ہیں۔ اگرچہ ان الفاظ کی تفسیریں اور بھی کی گئی ہیں، مگر تفسیر طبری میں حسن سندوں کے ساتھ ابن عباس اور ابن مسعود رضی اللہ عنہم سے یہی تفسیر مروی ہے، اور صحیح احادیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، جیسا کہ مسند احمد میں برا بن عازب رضی اللہ عنہما سے ایک طویل حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وَإِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِّنَ الدُّنْيَا ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَيَقُولُ أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب، قال فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع الصفود من الصوف المبلول۔ مسند احمد حدیث نمبر 18561۔ اور مومن آدمی جب دنیا سے رخصت ہونے کو ہوتا ہے تو ملک الموت علیہ السلام اس کے سر کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے: اے پاکیزہ جان، اللہ کی مغفرت اور رضا کی طرف نکل آ۔ تو وہ اس طرح نکل آتی ہے جس طرح مشکیزے سے پانی کا قطرہ نکلتا ہے۔ اور کافر جب دنیا سے رخصت ہونے کو ہوتا ہے تو ملک الموت اس کے سر کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے: اے خبیث جان، اللہ کی ناراضی اور غصے کی طرف نکل آ۔ تو وہ جسم میں بکھر جاتی ہے تو وہ اسے اس طرح سختی سے کھینچ کر نکالتا ہے جس طرح بھیگی ہوئی اون سے گرم سلاخ کھینچ کر نکالی جاتی ہے۔ مشکات میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔ النازعات سختی سے کھینچ کر نکالنے والے، غرقاً ڈوب کر، یعنی ان فرشتوں کی قسم جو کفار کی جان ڈوب کر، یعنی ان کے بدن کے ہر حصے میں پہنچ کر سختی سے کھینچ کر نکالتے ہیں جبکہ وہ نکلنا نہیں چاہتی۔ الناشطات، ناشط العقال باب ناصر ینصر سے رسی کی گرہ کھولنا۔ فرشتے مسلمان کی روح گرہ کھول کر نکالتے ہیں اور وہ خوشی سے اللہ کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑتی ہے۔ کافر اور مومن کا یہ فرق روح کی حالت میں ہے، بدن کی تکلیف الگ ہے، اس میں مسلمان اور کافر برابر ہیں۔ خلاصہ موضح: والسابحات سبحا فالسابقات سبقا۔ اور جو تیرنے والے ہیں تیزی سے تیرنا، پھر جو آگے نکلنے والے ہیں آگے بڑھ کر۔ آیت نمبر 3 اور 4۔ سبح یسبح سبحا باب فتح یفتح سے تیرنا۔ السابحات تیرنے والے، سبحا مصدر تاکید کے لیے ہے۔ ترجمے میں یہ مفہوم خوب تیزی سے کے الفاظ سے ادا کیا گیا ہے۔ مراد وہ فرشتے ہیں جو احکام الہی کی تعمیل کے لیے تیزی سے آسمان میں تیرتے ہوئے جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، پھر جو کسی کام کی تدبیر کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 5۔ پھر دین اور دنیا کے جس کام کا انہیں حکم دیا ہوتا ہے اس کی تدبیر کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں جن چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے
یا تو ان کی ندرت کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے، یا انہیں بعد میں آنے والے جواب قسم کی شہادت کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ یہاں جواب قسم صاف لفظوں میں مذکور نہیں، مگر قیامت کے احوال ذکر کرنے سے خود بخود سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ قسمیں اس بات کا یقین دلانے کے لیے کھائی گئی ہیں کہ قیامت قائم ہو کر رہے گی۔ اہل عرب فرشتوں کا اللہ کی طرف سے قبض ارواح اور دوسرے معاملات کی تدبیر پر مامور ہونا مانتے تھے۔ فرشتوں کے یہ اوصاف ذکر کر کے ان کی قسم اس بنا پر کھائی گئی ہے کہ فرشتے جس اللہ کے حکم سے روح قبض کر سکتے ہیں، نہایت تیزی سے کائنات میں نقل و حرکت کر سکتے ہیں اور کائنات کے معاملات کی تدبیر کر سکتے ہیں، اسی اللہ کے حکم سے سور میں پھونک کر اس کائنات کو فنا بھی کر سکتے ہیں اور دوبارہ پھونک کر از سیر نو زندہ بھی کر سکتے ہیں۔ يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، جس دن ہلا ڈالے گا سخت ہلانے والا یعنی زلزلہ، اس کے بعد ساتھ ہی پیچھے آنے والا زلزلہ آئے گا۔ آیت نمبر 6 اور 7 قاموس میں ہے راجفہ حرکہ وتحرکہ واضطرب شدیداً، یعنی راجفہ کا معنی سخت حرکت کرنا اور حرکت دینا دونوں آتے ہیں، یہاں حرکت دینا زیادہ مناسب ہے۔ الراجفۃ سے مراد پہلی دفعہ سور میں پھونکے جانے سے برپا ہونے والا زلزلہ ہے جس سے ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ الرادفۃ سے مراد دوسرے نفخہ سے برپا ہونے والا زلزلہ ہے جس سے تمام لوگ زندہ ہو کر از سیر نو قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے۔ سورہ زمر آیت نمبر 68 میں بھی انہی دونوں نفخوں کا ذکر ہے۔ قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة، کئی دل اس دن دھڑکنے والے ہوں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ آیت نمبر 8 اور 9 کئی دل اس دن دھڑک رہے ہوں گے یعنی سخت خوف زدہ ہوں گے۔ کئی دل اس لیے فرمایا کہ صالح مومن اس دن کی گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے، جیسا کہ فرمایا لا يحزنهم الفزع الاکبر، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 103۔ اس دن سب سے بڑی گھبراہٹ انہیں غمگین نہیں کرے گی۔ دلوں اور آنکھوں کا حال بیان کرنے سے اس دن کفار کی ظاہری اور باطنی پریشانی کی مکمل تصویر سامنے آ گئی۔ يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة، یہ لوگ کہتے ہیں کیا بے شک ہم یقیناً پہلی حالت میں لٹائے جانے والے ہیں، کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 10 اور 11 کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو دوبارہ پہلی حالت میں لٹائے جائیں گے؟ یہ کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منکرین قیامت کا تھا۔ آج کے مادہ پرست بھی یہی کہتے ہیں، ان کے خیال میں ہڈیاں بوسیدہ ہونے کے بعد انسان کا دوبارہ زندہ ہونا ناممکن ہے۔ قالوا تلك إذا كرة خاسرة، انہوں نے کہا یہ تو اس وقت خسارے والا لوٹنا ہوگا۔ آیت نمبر 12 ان کا یہ کہنا بطور مذاق ہے، یعنی اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق ہم دوبارہ پہلی حالت میں آئے تو ان کے مطابق تو ہمارے لیے یہ بہت خسارے کا اٹھنا ہوگا۔ فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، بس وہ تو صرف ایک ہی ڈانٹ ہوگی، بس یک لخت وہ زمین کے اوپر موجود ہوں گے۔ آیت نمبر 13 اور 14 یعنی تمہارا دوبارہ اٹھایا جانا تمہیں کتنا ہی ناممکن دکھائی دے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اس کی طرف سے ایک ڈانٹ یعنی سور میں ایک پھونک پڑنے کی دیر ہے کہ سب زندہ ہو کر قبروں سے نکل کر سطح زمین پر موجود ہوں گے۔ ساہرہ باب سامع یسمع سے جاگنا اور الساہرہ زمین کا اوپر کا حصہ، کیونکہ
اسی پر انسانوں کا جاگنا اور سونا ہے۔ چٹیل میدان اور صحرا کو الساہرہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں خوف کی وجہ سے انسان بیدار رہتا ہے۔ فتح القدیر۔ هل أتاك حديث موسى کیا تیرے پاس موسیٰ کی بات پہنچی ہے؟ آیت نمبر 15۔ کیا تیرے پاس موسیٰ کی بات پہنچی ہے؟ قیامت اور اس کا انکار کرنے والوں کے ذکر کے ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر فرمایا۔ اس سے ایک تو منکرین کو ڈرانا مقصود ہے کہ حق کا انکار کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے، دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود ہے کہ آپ ان کافروں کے جھٹلانے پر رنجیدہ نہ ہوں۔ آپ سے پہلے لوگوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تو ان کا یہ انجام ہوا۔ إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى جب اس کے رب نے اسے مقدس وادی طوا میں پکارا۔ آیت نمبر 16۔ طون طور سینا کے دامن میں واقع ایک وادی کا نام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر مدین سے واپسی پر پہلی وحی یہیں اتری۔ دیکھیے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 12۔ اذهب إلى فرعون إنه طغى فرعون کے پاس جا، یقیناً وہ حد سے بڑھ گیا ہے۔ فقل هل لك إلى أن تزكى پس کہہ، کیا تجھے اس بات کی کوئی رغبت ہے کہ تو پاک ہو جائے؟ وأهديك إلى ربك فتخشى اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں پس تو ڈر جائے۔ آیت نمبر 17 تا 19۔ فرعون کے پاس جانے کا حکم دینے کے ساتھ اسے دی جانے والی دعوت بھی سکھلائی۔ دعوت کے الفاظ میں اختصار کے باوجود نرمی اور ترغیب و ترہیب واضح طور پر نمایاں ہے۔ سورہ طٰہٰ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون کو فرمایا تھا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 44۔ فرعون سے نرم بات کرنا، شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے۔ نمبر 2، إِنَّهُ طَغَىٰ، یقیناً وہ حد سے بڑھ گیا ہے۔ فرعون کا حد سے بڑھنا ایک تو بندگی کی حد سے بڑھ کر یہ کہنا تھا کہ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، دوسرا خلق خدا پر اس کی طغیانی یہ تھی کہ اس نے قوم کو طبقوں میں تقسیم کر کے اپنا غلام بنا رکھا تھا، خصوصاً بنی اسرائیل کے بیٹے ذبح کرنا اور عورتیں زندہ رکھتا تھا۔ نمبر 3، تزکا، پاک ہو جائے، یعنی شرک و کفر کی گندگی سے پاک ہو جائے۔ فتخشا، پس تو ڈر جائے، یعنی اپنے رب کا راستہ معلوم ہو جانے کے بعد تو ڈر جائے کہ پروردگار اپنی دی ہوئی حکومت چھین کر نعمتوں کی جگہ اپنی گرفت ہی میں نہ لے لے، چنانچہ تو اس ڈر سے اس کا شریک بننے اور بندوں پر ظلم کرنے سے بچ جائے، کیونکہ دل میں ڈر علم ہی سے پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سورہ فاطر آیت نمبر 28۔ اللہ سے صرف اس کے علم والے بندے ہی ڈرتے ہیں۔ فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، چنانچہ اس نے اسے بہت بڑی نشانی دکھائی تو اس نے جھٹلا دیا اور نافرمانی کی۔ آیت نمبر 20۔ بڑی نشانی سے مراد لاٹھی کا سانپ بن جانا ہے۔ الآیہ کو واحد کے بجائے جنس مان لیں تو عصائے موسیٰ اور ید بیضاء دونوں مراد ہو سکتے ہیں، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے جانے والے 9 آیات بینات 9 معجزے بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 101۔ ثم أدبر يسعى، پھر واپس پلٹا، دوڑ بھاگ کرتا تھا۔ فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، پھر اس نے اکٹھا کیا پس پکارا، پس اس نے کہا میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں۔ فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، تو اللہ نے اسے
آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ آیت نمبر 25، یعنی آخرت کو آگ میں جلے گا اور دنیا میں غرق ہوا۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک اس میں اس شخص کے لیے یقیناً بڑی عبرت ہے جو ڈرتا ہے۔ اانتم اشد خلقا ام السماء بناها، کیا پیدا کرنے میں تم زیادہ مشکل ہو یا آسمان؟ اس نے اسے بنایا۔ رفع سمكها فسواها، اس کی چھت کو بلند کیا پھر اسے برابر کیا۔ وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، اور اس کی رات کو تاریک کر دیا اور اس کے دن کی روشنی کو ظاہر کر دیا۔ آیت نمبر 27 تا 29۔ شروع صورت میں قیامت حق ہونے کی دلیل کے طور پر فرشتوں کا اور ان چند امور کا ذکر فرمایا جو وہ سر انجام دیتے ہیں، یعنی ان فرشتوں کے رب کے لیے تمہیں دوبارہ زندہ کرنا کون سا مشکل کام ہے۔ یہاں سے پھر قیامت کے دلائل کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 33 تک اللہ تعالیٰ نے اپنی کئی عظیم الشان مخلوقات کا ذکر فرمایا کہ اتنی قدرتوں والے پروردگار کے لیے تمہیں دوبارہ زندہ کرنے میں کیا دشواری ہو سکتی ہے۔ والأرض بعد ذلك دحاها، اور زمین اس کے بعد اسے بچھا دیا۔ أخرج منها ماءها ومرعاها، اس سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا۔ والجبال أرساها، اور پہاڑ اس نے انہیں گاڑ دیا۔ متاعا لكم ولأنعامكم، تمہاری اور تمہارے چوپایوں کی زندگی کے سامان کے لیے۔ آیت نمبر 30 تا 33۔ یہاں ایک سوال ہے کہ اس جگہ آسمان بنانے کے بعد زمین بچھانے کا ذکر فرمایا ہے، جبکہ سورہ بقرہ کی آیت 29 اور حامیم السجدہ کی آیات 9 تا 12 سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے زمین پیدا کی گئی پھر آسمان۔ ان دونوں کے درمیان تطبیق کیا ہوگی؟ اہل علم نے اس کے متعدد جوابات ذکر فرمائے ہیں۔ نمبر 1، بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ پہلے زمین بنی پھر آسمان، البتہ زمین کو بچھانے، اس کا پانی اور چارہ نکالنے اور اس میں پہاڑ گاڑنے کا کام بعد میں ہوا۔ گویا زمین کی خلق یعنی پیدائش آسمان سے پہلے ہے، البتہ دحون معنی بچھانا یہ بعد میں ہے۔ طبری نے یہ تفسیر علی بن ابی طلحہ کی معتبر سند کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کی ہے اور اسے ترجیح دی ہے۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں: قولہ حیث ذکر خلق الارض قبل السماء ثم ذکر السماء قبل الارض وذلك ان اللہ خلق الارض باقواتها من غیر ان يدحوها قبل السماء ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات ثم دحا الارض بعد ذلك فذلك قوله والارض بعد ذلك دحاها۔ طبری یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین کو اس میں موجود روزیوں سمیت اسے بچھائے بغیر آسمان سے پہلے پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور انہیں درست کر کے 7 آسمان بنا دیا، پھر زمین کو اس کے بعد بچھا دیا۔ یہی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا مطلب ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا۔ ابن کثیر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا کی تفسیر بعد والی آیات اخرج منها ماءها ومرعاها کے ساتھ فرمائی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ زمین میں پہلے پیدا کر دیا تھا مگر انہیں آسمانوں کو پیدا کرنے کے بعد زمین سے نکالا۔ نمبر 2، بعض مفسرین نے سورہ نازعات کی زیر تفسیر آیات اور حامیم السجدہ کی آیات 9 تا 12 کو ملا کر خلاصہ یوں نکالا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان پیدا کیا اس حال میں کہ وہ دھوئیں کی مانند تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا، پھر اس پر پہاڑوں کو رکھ دیا، پھر زمین میں سبزیاں اور درخت وغیرہ کی پیدائش کا اندازہ مقرر کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کو جو اب تک دھوئیں کی شکل میں تھا 7 آسمانوں میں تبدیل کیا اور آسمان کی چھت کو بلند کیا، پھر زمین کو بچھا دیا، اس میں سے پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑوں کو زمین میں مضبوطی سے گاڑ دیا۔ تفسیر قرآن عزیز۔ نمبر 3، تیسری تطبیق یہ ہے کہ یہاں سورہ نازعات میں زمین و آسمان پیدا کرنے کی ترتیب زمانی بیان کرنا مقصود ہی نہیں، وہ تو وہی ہے جو سورہ بقرہ اور سورہ حامیم سجدہ میں ہے، بلکہ یہاں اللہ تعالیٰ کے انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہونے کی دلیل کے طور پر پہلے آسمان کو ذکر کیا گیا ہے اور پھر زمین کو۔ واضح رہے کہ بعد کا لفظ ہر جگہ زمانے کی ترتیب کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات ترتیب ذکری کے لیے ہوتا ہے، یعنی موقع کی مناسبت سے زیادہ اہم چیز پہلے ذکر ہوتی ہے اور دوسری بعد میں، جیسا کہ فرمایا عُتُلٍ بعد ذَلِكَ زَنِيمٍ، سورۃ القلم آیت نمبر 13۔ سخت مزاج، اس کے بعد بدنام۔ ایسے موقع پر زمانی ترتیب کچھ بھی ہو، لفظ بعد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلی چیز کے بعد اس کی خبر دی جا رہی ہے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ایسے موقع پر عموماً بعد کا معنی مع یعنی ساتھ ہوتا ہے، یعنی سخت مزاج ہونے کے ساتھ وہ بدنام بھی ہے۔ اسی طرح سورہ بلد کی آیات 11 تا 17 کی تفسیر بھی دیکھ لیں، جن میں فک رقبہ کے بعد فرمایا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ۔ یہاں بھی ثم ترتیب زمانی کے لیے نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ گردن چھڑانے اور کھانا کھلانے کے ساتھ ساتھ ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ یہ تطبیق تقریباً تمام مفسرین نے ذکر کی ہے اور سب سے بہتر ہے، کیونکہ پہلی دونوں تطبیقوں میں 6 دن میں زمین و آسمان کی پیدائش کی تفصیل اور ترتیب پوری طرح واضح نہیں ہوتی اور نہ اصل اشکال دور ہوتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، پھر جب وہ ہر چیز پر چھا جانے والی سب سے بڑی مصیبت آ جائے گی۔ آیت نمبر 34۔ الطامہ اس مصیبت کو کہتے ہیں جو ہر چیز پر چھا جائے، مراد قیامت ہے۔ مزید ہولناکی بیان کرنے کے لیے فرمایا الکبریٰ کہ جو سب سے بڑی مصیبت ہے۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس دن انسان یاد کرے گا جو اس نے کوشش کی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، اور جہنم ہر اس شخص کے لیے ظاہر کر دی جائے گی جو دیکھتا ہے۔ آیت نمبر 36۔ یعنی گمراہ لوگوں کے لیے جہنم سامنے کر دی جائے گی کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، البتہ متقی لوگوں کے لیے جنت قریب کی جائے گی، جیسا کہ فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، سورۃ الشعراء آیت نمبر 90 اور 91۔ جنت متقی لوگوں کے قریب کر دی جائے گی اور جہنم گمراہوں کے لیے ظاہر کر دی جائے گی۔ یہ معنی بھی درست ہے کہ مومن ہو یا کافر، جہنم ہر دیکھنے والے کے سامنے ہوگی۔ مومن اس سے بچائے جانے پر اللہ کا شکر ادا کریں گے اور کافر شدید حسرت و افسوس میں مبتلا ہوں گے۔ میدان محشر میں جہنم لائے جانے کے متعلق دیکھیے سورہ فجر کی آیت نمبر 23 کی تفسیر۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، پس لیکن جو حد سے بڑھ گیا اور اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔
وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور رہا وہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے نفس کو خواہش سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، وہ تجھ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اس کا قیام کب ہے۔ آیت نمبر 42، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا۔ مرساہا ارسا یرسی باب افعال سے مصدر ہو تو معنی ہوگا اس کا وقوع یا قیام، اور اگر ظرف ہو تو معنی ہے اس کے قیام کا وقت۔ کافر لوگ یہ سوال بار بار کرتے تھے، اس سے ان کا مقصد قیامت کا وقت اور تاریخ معلوم کرنا نہیں تھا، بلکہ اسے جھٹلانا اور اس کا مذاق اڑانا ہوتا تھا۔ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا، اس کے ذکر سے تو کس خیال میں ہے۔ آیت نمبر 43، یعنی جب آپ کو خود ہی اس کا مقرر وقت معلوم نہیں تو آپ انہیں کیا بتائیں گے، اور آپ کا اس کے ذکر سے کیا تعلق۔ إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا، تیرے رب ہی کی طرف اس کے علم کی انتہا ہے۔ آیت نمبر 44، منتہاہا اس کی انتہا، جہاں جا کر بات ختم ہوتی ہے، وہ رب تعالی ہے، یعنی جس کسی سے قیامت کے متعلق پوچھو وہ بے خبر ہوگا، کسی دوسرے سے پوچھنے کو کہے گا تو وہ بھی بے خبر ہوگا۔ پوچھتے پوچھتے آخر میں جہاں بات ختم ہوگی اور جو بتا سکتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالی ہے، درمیان میں سب بے خبر ہیں۔ موضح القرآن۔ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَاهَا، تو صرف اسے ڈرانے والا ہے جو اس سے ڈرتا ہے۔ آیت نمبر 45، یعنی آپ کا کام اس کا وقت بتانا نہیں ہے بلکہ اس سے ڈرانا ہے، اور اگرچہ آپ کا فریضہ تمام دنیا کو اس سے ڈرانا ہے، مگر اس کا فائدہ صرف اس کو ہوگا جس کے دل میں اس کا خوف ہے، اور وہ آپ کی تبلیغ سن کر تیاری کرے گا۔ جس کے دل میں قیامت پر ایمان اور اس کا خوف ہی نہیں، اسے آپ کے ڈرانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ اس کا وقت ہی پوچھتا رہے گا۔ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، گویا وہ جس دن اسے دیکھیں گے وہ دنیا میں نہیں ٹھہرے مگر دن کا ایک پچھلا حصہ یا اس کا پہلا حصہ۔ آیت نمبر 46، یعنی وہ قیامت جسے یہ بہت دور سمجھ رہے ہیں جب آئے گی تو انہیں ایسے معلوم ہوگا جیسے وہ دنیا میں صرف دن کا پچھلا حصہ یا پہلا حصہ ہی رہے ہیں، پورا ایک دن بھی نہیں رہے۔ مثال سمجھنے کے لیے اپنی گزشتہ زندگی پر نظر ڈال کر دیکھ لیں۔